بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دوستو، جس طرح کے آپ پارٹس وغیرہ دیکھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے، تو آج ہم 5واں پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ قافلے والے آپ کو لے گئے ہیں، تو وہ ان سے جا ملے اور بولے، یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے ان سے آپ کو معمولی قیمت کی عوض خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر اللہ کے لطف و رحمت کا اظہار اور آپ پر اس کا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند منصب کا اہل بنا کر دنیا و آخرت کی بھلائی سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اور مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی شاہ مصر کا وزیر تھا، جو ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال کر آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے حسن سلوک کرے، آپ کو مصر میں ایک ٹھکانہ مہیا کر دیا اور آپ کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعمیر کا علم عطا فرمایا۔ یعنی جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے عروبہ عمل آنے کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جنہیں لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کی دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات پختہ کاری اور کامل فہم فراست کی عمر تک پہنچنے سے پہلے واقع ہو چکے تھے۔ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اسی عمر میں وحی نازل فرماتا ہے۔ ان سب پر درود اسلام۔ یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی ناکام کوشش یوسف علیہ السلام کی جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورگلانے کی سہیل حاصل کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے لگے، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور وہ بھی قصہ کرنے لگے، یعنی قصد کرنے لگے۔ اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازوں کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبہ مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبہ کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال
اور بھرپور ثواب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگار کر کے بہترین آخرانہ لباس پہن کر اسے برائی کی طرف دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی، اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق شاہ مصر ریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکر حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کے آل تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ وہ سردار اتقیاء تھے جو سایہ عرش سے مشرف ہونے والے 7 قسم کے اولیاء میں سے ایک قسم میں شامل تھے، جن کے بارے میں فرمان خاتم الانبیاء علیہ السلام ہے کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگا دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا حکمران، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اشکبار ہو جانے والا انسان، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل وہیں لٹکا رہتا ہے، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے دیے کا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دوستو الغرض اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ وہ میرا مالک ہے، یعنی گھر کا مالک، اور تیرا خامد میرا آقا ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، یعنی مجھ پر احسان کیا اور عزت و احترام سے رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ فرمان الہی ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کی وضاحت ہم نے اپنی تفسیر میں کافی تفصیل سے کر دی ہے۔ اس موضوع پر زیادہ تر اقوال اہل کتاب سے ماخوذ ہیں، ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ہمیں جو عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور بے حیائی کے ارتکاب سے بچا لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بچنے کے لیے باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس نے آپ کا تعاقب کیا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ اس نے بات کرنے میں پہل کی اور اسے آپ کے خلاف بھڑکانے کی پوری کوشش کی، کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ اس نے آپ پر الزام لگا دیا، حالانکہ قصور خود اس کا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ ایک قول کے مطابق گواہی دینے والا بچہ جو تھا جو ابھی گہوارے میں تھا، ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کے خاوند یدفیر کا رشتہ دار تھا، ایک اور قول کے مطابق خود اس عورت کا رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی ہو اور اس نے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہو، جس کے نتیجے میں کرتا آگے سے پھٹ گیا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے ہوں اور اس نے پیچھا کر کے پکڑ لیا ہو، جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا ہو۔ اور واقعتاً ہوا بھی ایسے ہی تھا کہ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے، یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، تو نے خود ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی
اور خود ہی اس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ پھر اس کے خاوند نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا، یوسف اب بات کو جانے دو، یعنی کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ ایسے معاملات کو چھپانا ہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ اور عورت کو حکم کیا کہ اس سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر استغفار کرے اور اپنے رب کے آگے توبہ کرے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مصر کے لوگ اگرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کی سزا دینے والے اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اس کے خاوند نے اس سے یہ بات کہی اور اسے بعض لحاظ سے معذور سمجھا، کیونکہ وہ ایسے خوش شکل انسان کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ نے اپنی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ اس نے کہا ہے کہ اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ تو دوستو، یہ تھا 5واں پارٹ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا۔